صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ کل صحابہ اکرام کے سلسلے میں ہمارے سامنے کچھ مفید باتیں آئی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی موت کے سلسلے میں بھی بات آئی تھی کہ ان کے موت کے سبب کون بنے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پیشن گوئی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو بھائیوں کو بچپن ہی سے کچھ ایسا بنایا تھا، سر سے لے کر ناف تک حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ سر سے لے کر ناف تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شباہت تھی وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، اور ناف سے لے کر پیر تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بولتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ان دو بھائیوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اپنا خواب بیان کیا تھا کہ میں نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک چتکبرا کتا کاٹ رہا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے نواسے حسین کو ایک مارنے والا ایک ایسا آدمی ہوگا جسے برس کی بیماری ہوگی۔ چنانچہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جو آگے بڑھا تھا اس کا نام شمر ذل جوشن تھا اور اسے برس کی بیماری تھی۔ اس نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے انہیں بڑھ کر مارا تھا۔ دیکھتے ہی انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا او کتے، میرے نانا نے تیری اطلاع دی تھی کہ میری طرف وار کرنے والا تو ہی ہوگا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سلسلے میں بارہا تاکید فرمائی تھی کہ ان کے بارے میں زبان مت کھولو، صحابہ اکرام کے بارے میں زبان مت کھولو، اگر ان کے بارے میں کچھ بولو گے تو میرے اوپر آئے گا۔ یہ کتاب ہے النہی عن سب الاصحاب رضی اللہ عنہ، عربی میں کتاب ہے۔ اس میں متعدد واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں جس نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو کیا دکھایا۔ ایک واقعہ لکھا ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا، مسجد جاتے ہوئے راستے میں کتا بیٹھتا تھا، کتا کٹرنا تھا، مطلب خطرناک کاٹنے والا کتا تھا۔ انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، کنارے سے جانے کی کوشش کی۔ اللہ میاں نے اس کتے کو قوت گویائی عطا کی اور کہا سفیان ثوری، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر اس آدمی پر مسلط کیا ہے جو ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بولتا ہے، میں اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہوں۔ تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے، ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں ایک آدمی تھا جو منہ کھولتا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، منہ کھولتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کرتا۔ لوگ اس کو سمجھاتے کہ دیکھو یہ اچھی بات نہیں، منہ کھولتے ہی تم شیخین کے بارے میں برا بھلا کہنے لگتے ہو، یہ اچھی بات نہیں، تم ہمارے پاس سے نکل جاؤ، بھگا دیا۔ جب قافلہ واپس جانے کا وقت آیا تو اس کے نوکر کو بلا کے کہا بھائی تمہارا آقا کہاں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، بلاؤ ہم اسے اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ تو اس نوکر نے کہا میرے آقا کے ساتھ عجیب سا معاملہ پیش ہو گیا ہے، ہم کیا بتائیں کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہو گئے، دونوں ہاتھ خنزیر کے ہو گئے۔ اب سامنے دیکھا گیا تو واقعتاً جب وہ ہاتھ نکال کے دیکھا تو دونوں کے ہاتھ خنزیر کے ہو گئے، سور کے دو ہاتھ ہو گئے۔ کہا یہ کیا، اب کم سے کم اب تو عبرت حاصل کر لے۔ اس کے بعد اسے لے کے گئے۔ وہ کہتے ہیں قافلہ ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں خنزیر ہی خنزیر تھے، سارے کے سارے سور بھرے ہوئے تھے۔ تو یہ اچانک ایک زوردار چیخ مارا اور ان کے ساتھ خنزیر ہو کے چلا گیا۔ جس نے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں حشر دکھانے کے لیے خنزیر بنا دیا۔ ایک اور واقعہ لکھا ہے، ایک نوکر تھا، حج کو جانا چاہتا تھا، اس نے اپنے آقا سے اجازت چاہی، کہا میں اجازت نہیں دوں گا۔ کہا دیکھیے اللہ کی عبادت کے لیے، میں اللہ کی اطاعت کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ کہا میری ایک شرط ہے، اس شرط کے ساتھ میں تجھے اجازت دوں گا، سواری مہیا کروں گا، آنے جانے کا خرچہ دوں گا اور جو کچھ چاہے میں تجھے دوں گا، لیکن جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں میرا ایک پیغام پہنچانا۔ میرا پیغام کیا پہنچانا؟ میں بھی حج میں آنے کی تمنا رکھتا ہوں، لیکن تمہارے پاس میں جو دو لوگ سوئے ہوئے ہیں
میں ان سے ناراض ہوں، اس لیے میں ان کے پاس نہیں آتا ہوں، یہ بس میرا پیغام پہنچا دینا۔ یہ کہتے ہیں کہنے کو تو میں کہہ دیا کہ آپ کا حکم میرے سر و آنکھوں پر، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ میں کتنا غمگین تھا، کتنا سنگین جملہ اس نے کہا تھا۔ میں گیا حج کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں بہت پریشان تھا کہ یہ پیغام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کیسے پہنچاؤں۔ اس پریشانی کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر ادھر آیا تھا، ابھی اونگ لگی تھی کہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور یہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اس سے پوچھو اس کے آقا نے ہمارے بارے میں کیا کہا ہے، کیا کہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ تمہارے آقا نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں۔ کہا یا رسول اللہ میری زبان تو آگے بڑھتی نہیں ہے، میں ان لفظوں کو دہراؤں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پاس میں جو چاقو ہے اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھاؤ۔ تو میں نے چاقو اٹھائی، کہا اس کو تولو، اس کو تولو کہ اس کا وزن کیا ہے۔ پھر میں نے اس کو تول کے اس کے وزن کو محفوظ کر لیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارا دوست لیٹا ہوا ہے، تمہارا آقا لیٹا ہوا ہے، دیکھا تو میرا وہ آقا جس نے مجھے یہ حکم دیا تھا وہ لیٹا ہوا ہے۔ کہا اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو۔ اب میں ذبح کرنا چاہتا تھا، یہ موٹا تازہ تھا، میرے قابو میں نہیں تھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا اس کو مار دو، پھر میں نے اس کو ذبح کر دیا۔ اب میں جب واپس لوٹ کے آیا تو اب میں دیکھنا چاہ رہا تھا، اسے جا کے بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنی عبرت ناک وعید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے، کم سے کم اب تو باز آ جا۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں گھر میں سناٹا ہی سناٹا ہے۔ جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو سب لوگ رونے لگے۔ پوچھا کیا ہوا، کیا کہیں؟ رات اچانک ایک معاملہ پیش آیا، کسی نے ان کو ذبح کر دیا اور چاقو پھینک کے وہ بھاگ گیا۔ میں نے کہا وہ چاقو مجھے دکھاؤ۔ وہ چاقو دکھائی گئی تو چاقو کا میں نے وزن کیا تو اتنا ہی وزن تھا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ذبح کر دیا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہما شکایت فرما رہے ہیں۔ ان کی شکایت کو سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابے میں ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ اکرام کی توہین کرنا حد درجہ برا ہے جس کا وبال دنیا ہی میں لوگوں کو مل جاتا ہے۔ وہب بن منبہ ایک بہت بڑے مورخ ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے عیسائیوں کے ایک فادر کو دیکھا، لوگوں میں اس کی بہت چاہت تھی، لوگ اس کو بہت مانتے تھے، لیکن وہ مسلمان ہو گیا۔ پوچھا عیسائیوں میں تیری مانگ بہت زیادہ تھی لیکن تو مسلمان کیسے ہو گیا؟ کہا میں کشتی میں سوار ہو کر جا رہا تھا، اچانک سمندر میں طوفان آیا، میری کشتی ایک جزیرے میں پڑ گئی۔ میں ایک جزیرے میں پڑ گیا، دیکھا جزیرہ عجیب قسم کا تھا، ایک درخت تھا، زندگی میں ایسا درخت میں نے نہیں دیکھا تھا جس کے بڑے بڑے پھل تھے، میں نے ایسا پھل کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ پھل کھا کے دیکھا تو بہت زیادہ میٹھا تھا، وہ پھل کھاتا تھا اور پانی پیتا تھا۔ عہد کر لیا جب تک اللہ میرا کو فیصلہ نہ کر دے، یا تو یہی مر جاؤں گا یا اللہ میاں کوئی راستہ نکال کے مجھے بھیج دے۔ جب سورج ڈوب گیا، گرج دار آواز، بجلی کی طرح ایک آواز آئی۔ کیا آئی؟ او آدمی اللہ کو ایک مان لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لے۔ یہ سنتے ہی میرا دل پھیکا پڑ گیا، اس لیے کہ یہ عیسائی تھا، کرسچن تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے اس کا دل پھیکا پڑ گیا۔ پھر رات میں دوسری مرتبہ یہی آواز آئی، رات میں تیسری مرتبہ بھی یہی آواز آئی۔ پھر جب صبح ہوئی، سورج نکلا تو میں دیکھتا ہوں کہ سمندر اس جھیل میں سے ایک خوبصورت چہرہ، آج تک زندگی میں ایسی خوبصورت حسین لڑکی کو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، ہر طرف سے بال ہی بال تھے، وہ بھی یہی آواز کو دہرا رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میرے قریب آئی تو میں دیکھا گردن شتر مرغ کی ہے، جسم مچھلی کا ہے اور پنڈلیاں بیل کی ہیں۔ پوچھا آخر تم ہو کون، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا دنیا میں ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم الگ مخلوق ہیں، یہ مسلمانوں کا جزیرہ ہے، رات جس کی آواز تم نے سنی تھی وہ ہمارا سردار ہے جس کا نام تیار ہے۔ کہا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے لی تو تم بچ کر نکلو گے، اگر تم نے شہادت نہیں دی تم یہاں سے بچنے والے نہیں ہو۔ میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ کہا پھر اتنا ہی نہیں، تمہارے ایمان کے کافی ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی نہیں ہے، بلکہ کہو
ابو بکر جو یار غار ہیں، عمر جو فاتح امصار ہیں، عثمان جو بہترین ہمسایہ ہیں، علی جو کافروں کے اوپر بھاری ہیں، اور جتنے صحابہ ہیں سب کے اوپر میں سلام بھیجتا ہوں، سب کے اوپر میں سلام بھیجتا ہوں، اور ان کے دشمنوں سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے سارے کلمات کو میں نے دہرائے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کیا تم یہاں رہنا پسند کرو گے یا اپنی بستی کو جاؤ گے؟ تو میں نے کہا اپنی بستی کو جاؤں گا۔ اللہ نے انتظام کیا، باد بانی کشتی رکی، میری طرف آئی، میں اس میں بیٹھ کے چلا گیا۔ اس طریقے سے میں مسلمان ہو گیا۔ ہر طرف اس چیز کا پہرا ہے، جہاں کسی نے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان کھولی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو ختم کر دیا۔ ادھر دیکھیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن شہادت ہوئی تھی، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادھر شہادت ہو رہی تھی، ادھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے وقت میں خواب دیکھ رہے تھے۔ کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پراگندہ ہیں اور بدن میں مٹی ہر طرف لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں ایک چھوٹی شیشی ہے، ہاتھ میں چھوٹی شیشی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ادھر سے ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت کیا ہو گئی ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ تو کہا کیا کہوں، آج کربلا جسے کہ کربو بلا ہی نے، ہاں اس میدان میں میرے نواسے کو بری طرح سے شہید کر دیا گیا ہے، میں اس کے اور دوستوں کے خون کو تلاش کر کے اس شیشے میں جمع کر رہا ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صاحب جو بالکل پوری طرح سے اندھے ہو گئے تھے، ان سے پوچھا تم اتنے خوبصورت تھے، اندھے کیسے ہو گئے؟ کہا میں نے ایک مرتبہ خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سامنے چمڑے کا دسترخوان بچھا ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آستینوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور ہاتھ میں چاقو تھی۔ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان 10 کو لٹا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کر دیا۔ پھر میری طرف دیکھا اور کہا تو وہاں کیوں گیا تھا؟ مانا کہ تو اس میں شریک نہیں تھا، لیکن ان لوگوں کے مجموعے کو بڑھانے کے لیے تو گیا کیوں تھا؟ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سرمہ دانی تھی جس کے اندر خون تھا، اور سرمہ دانی کی وہ کاڑی نکال کے میرے آنکھوں میں سرمہ لگا دیا، جس کے بعد میری آنکھیں چلے گی۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں وہاں دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، سب سے پہلے سر اتار لیا، باقی جتنا جسم تھا اس کے اوپر گھوڑوں کو روندا دیا، اور جو سر تھا اس کو محفوظ رکھا گیا۔ باری باری کبھی یہ اپنے نیزے میں لیتا، کبھی یہ اپنے نیزے میں لیتا، اس طریقے سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو گھمایا گیا۔ اور جب نیزے میں لیتے خوب ناچتے تھے، خوشی سے ناچتے تھے کہ آج ہم کو انعام ملے گا۔ جب اس سے فارغ ہو جاتے تو اسی سر میں شراب ڈال کے پیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ سر جا رہا یزید کے پاس لے کے جا رہے تھے، تو اچانک ایک دیوار پھٹی، دیوار میں سے قلم آیا اور ایک شعر لکھ دیا گیا، اترجو امتن قتلت حسینا شفاعت محمد یوم الحسابی۔ کہا وہ امت جس نے حسین کو قتل کر دیا، وہ قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیسے امید لگاتی ہے۔ تو یہ غرض ہے کہ جن لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے جسم کو کربلا کے میدان میں پھیلا دیا، اور سر کو بھی دفنانے نہیں دیا، بلکہ سر جو ہے یزید کے خزانے میں رہ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے کہا محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خواب دیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کے خوب مسکرا رہے تھے۔ کہا تم نے کوئی کام ایسا کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ بھلا ہوا ہے؟ کہا میں خزانہ کھول کے دیکھ رہا تھا، یزید کے خزانے میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ملا، تو میں نے اسے 3 کفن دے کے، سر ہی کو 3 کفن دے کے میں نے دفنا دیا۔ کہا تبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو الغرض میرے دوستو، یہ شیعہ کی جو بنیاد پڑی ہے، صحابہ اکرام کی غدورت، صحابہ اکرام کی نفرت کے اوپر اس کی بنیاد پڑی ہے، اور جہاں جہاں انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے بارے میں زبان کھولی ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کی زبانوں کو بند کر دیا ہے، ان کے اوپر عذاب بھیج دیا ہے۔ انشاءاللہ ایک صحابی، میں نے دونوں کے بارے میں بتایا، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما، جن کی زیادہ گستاخی کرتے ہیں۔ تیسرے صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت برادر یعنی سالے بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف یعنی ساڑو بھی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے بھائی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔
ان کی بہن کے داماد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بہت سارے رشتے ان سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن آج بیوقوفی کی بنیاد پہ لوگ جو ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت زبان درازی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل مختصر ہی صحیح میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت آپ کو بتاؤں گا۔ جو احباب اس میں مبتلا ہیں، اللہ کے لیے آپ ان کا پیر پکڑ کے یہ بتائیے، ایک مرتبہ بات تو سن لیں، قبول کرنا یا نہ کرنا آپ کی بات ہے، اس لیے کہ صحابہ کے بارے میں جو زبان کھولتا ہے اللہ میں اس کو کبھی بخشتے نہیں ہیں۔ اللہ کے پاس صحابہ کے لیسٹ اوپر سے نیچے تک، جس نے 1 منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی وہ بھی صحابی، جس نے 10 سال صحبت پائی وہ بھی صحابی ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے۔ جس کسی کے بارے میں بھی کوئی زبان کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔